پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل تتمارون فی رؤیت الشمس والقمر لیلۃ البدر، کیا تم سورج کے دیکھنے میں اور لیلۃ البدر جب چاند کی رات ہوتی ہے، جب 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے تو چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ یعنی جب سورج نکلے تو سورج کو دیکھنے میں، اور لیلۃ البدر میں جب چاند والی رات ہو یعنی 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہو تو کیا چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ قلنا لا، ہم نے کہا کہ نہیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کذالک لا تمارون فی رؤیت ربکم، اسی طریقے سے تم اپنے رب کی زیارت کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں کروائے جاؤ گے، بلکہ تمہیں واضح طور پر اپنے رب کی زیارت ہوگی۔ ترمذی کے اندر ہی ایک روایت، ایک باب باندھا گیا ہے، باب ما جاء فی رؤیت رب تبارک و تعالی، یعنی وہ کلام نبی کریم کا جو اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کے بارے میں آیا ہے۔ اس میں راوی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں کہ کننا جلوسا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فنظر الی القمر لیلۃ البدر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف نظر فرمائی، فقال، پھر فرمایا، انکم ستعرضون علی ربکم، اے میرے صحابہ ان قریب تم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، فترونہ، تو پھر تم اسے دیکھو گے، کما ترون ھذا القمر، جس طریقے سے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، تم اللہ تعالیٰ کی زیارت کے سلسلے میں کسی شک میں مبتلا نہیں کروائے جاؤ گے۔ اس روایت سے بھی صراحتاً بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے کے بعد اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا۔ تیسری ایک روایت تو یہ بھی ترمذی کی ہے، یہ بھی سماعت فرما لے، ما جاء فی خلود اہل الجنہ باب ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور خاص یہ قیامت کے روز جو مومنین کو زیارت ہوگی اس کے بارے میں کلام ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجمع اللہ الناس یوم القیامت فی صعید واحد، کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت تمام مومنین کو، تمام لوگوں کو، تمام ناس کو ایک جگہ پر، ایک مٹی میں، ایک زمین پر جمع فرما دے گا۔ پھر کچھ بیچ میں حدیث ہے، اس کے بعد آگے فرمایا حتی نرى ربنا، یہاں تک کہ ہم اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ قالوا، تو صحابہ کرام نے پوچھا، وَهَلْ نَرَاهُ یا رسول اللہ، وہ حیران ہوئے کہ رسول اللہ ہم اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، کیا تم 14ویں کی جو رات ہوتی ہے اس میں چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ قالوا لا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ قال، تو نبی کریم فرمایا، فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةِ، تو بے شک تم اس گھڑی بھی، اس قیامت میں جو قیامت کے دن تم جمع ہوگے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی زیارت کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں کروائے جاؤ گے، تمہیں کوئی شک نہیں ہوگا، تم اپنے سامنے زیارت کرو گے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ زیارت کی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ آپ کو پہلے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سمت کا تعین نہیں ہو سکتا، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آپ جس بھی چیز کو دیکھتے ہیں وہ آپ سے ان 6 سمتوں میں سے کسی ایک سمت میں ضرور ہوگی۔ آپ سامنے کسی چیز کو دیکھیں گے یا اپنے پیچھے دیکھیں گے، جیسے سامنے آئینہ لگا دیں تو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، دائیں دیکھیں گے، بائیں، اوپر نیچے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سمت ہی نہیں، تو بتائیے کس رخ کر کے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ دوسرا، اس اللہ تعالیٰ میں اور آپ میں کتنا فاصلہ ہوگا، دور ہوگا نزدیک ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دور و نزدیک متصور ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ دور و نزدیک یہ جسمانیت کے لیے ہوتے ہیں، جسم کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ ایک چیز کو سامنے رکھ دیجئے، پھر آپ موازنہ کر سکتے ہیں کہ میں اس سے دور ہوں یا قریب ہوں، یا فلاں چیز اس سے دور ہے یا قریب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جسمانیت تو ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، وہ کسی شے کی مثل نہیں ہے، تو پھر کس طرح زیارت ہوگی؟ قریب سے ہوگی، دور سے ہوگی، کیا فاصلہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لہذا علماء اسلام نے بیان فرمایا کہ اس زیارت کی کیفیت کو اس دنیا میں بیان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ حقیقتاً میدان محشر میں ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ کو دکھائے گا، اور وہ کیسے دکھائے گا؟ تو یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ پھر اس وقت جب دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے۔ دنیا میں اس کی کیفیت کا بیان ممکن
نہیں ہے، لیکن چونکہ صحیح احادیث کریمہ اس پر دال ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقسم ارشاد فرمایا کہ ہم بروز قیامت زیارت کریں گے، اپنے رب کی زیارت ہوگی، تو لہٰذا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں چشمان ظاہری سے تو دیدار ممکن نہیں ہے، کیا خواب میں اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے؟ کیا دل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنی زیارت کروا دے، چشمان ظاہری سے نہ ہو لیکن آدمی باطنی توجہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروا دے؟ تو یہ یقیناً ایسا ہے، یہ پاسبل ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص شکل میں سامنے آئے گا، بلکہ ہزار ہا پردوں میں رہ کر زیارت ہوگی، اور اس زیارت کی کیفیت بھی وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے اپنے رب کی زیارت کی ہو اور رب کا دیدار کیا ہو۔